ذرا تصور کیجئے ایک شخص جو روزانہ سڑک پر بیٹھ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر غربت کی تھکن اور آنکھوں میں مجبوری جھلکتی تھی، لیکن جب پردہ اٹھا تو سب دنگ رہ گئے۔ وہ شخص کروڑوں کا مالک نکلا، 3 شاندار گھر، مہنگی گاڑیاں اور روزانہ 400 سے 500 روپے کی نہیں بلکہ لاکھوں کی کمائی۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آج کی کہانی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شہر کی جہاں روزانہ ہزاروں لوگ سڑکوں، بازاروں اور چوراہوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ ہم اکثر انہیں دیکھ کر یا تو نظر چرا لیتے ہیں یا چند سکے دے کر اپنے ضمیر کو تسلی دے دیتے ہیں۔ انہی بھکاریوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو ہمیشہ ایک محسوس سگنل پر بیٹھتا تھا۔ لوگ اسے بابا جی کہہ کر پکارتے تھے۔ بابا جی کی عمر تقریباً 55 سال تھی، سفید داڑھی، پھٹے پرانے کپڑے، ایک ہاتھ میں پیالہ۔ وہ کبھی کسی سے زبردستی نہیں کرتا تھا، خاموشی سے بیٹھا رہتا اور جو مل جاتا اللہ کا شکر ادا کرتا۔ تحقیقات کے مطابق بابا جی روزانہ 400 سے 500 روپے نہیں بلکہ ایک دن میں ہزاروں روپے کماتا تھا۔ رمضان اور جمعے کے دن یہ کمائی دگنی ہو جاتی تھی۔ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دن شہر میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کارروائی شروع ہوئی۔ پولیس نے کچھ بھکاریوں کو حراست میں لے لیا۔ جب بابا جی کی باری آئی تو وہ بہت پرسکون تھا، لیکن جب اس کی تلاشی لی گئی تو پولیس حیران رہ گئی۔ بابا جی کی جیب سے ہزاروں روپے نقد، مہنگا فون اور ایک گھر کی چابی برآمد ہوئی۔ پولیس نے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ بابا جی پہلے خاموش رہا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ تحقیقات آگے بڑھی تو حقیقت سامنے آئی۔ بابا جی کے نام پر 3 گھر اور مختلف شہروں میں موجود تھے۔ گھروں میں فرنیچر، الیکٹرانکس اور کرایہ دار بھی موجود تھے۔ صرف گھر ہی نہیں، بابا جی کے پاس ایک کار، ایک موٹر سائیکل بھی تھی جو اس کے بیٹے کے نام پر رجسٹر تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ بابا جی کا پورا خاندان ایک نارمل، خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تھے، بیوی کے پاس زیورات تھے اور کوئی بھی مزدوری نہیں کرتا تھا۔ تحقیقات میں پتہ چلا یہ سب بھیک مافیا کا حصہ تھا۔ مخصوص جگہ، مخصوص اوقات، مخصوص ہمدردی کی کہانی۔ ہر چیز پلان کے تحت تھی۔ بابا جی صرف ایک کردار تھا جس کے پیچھے ایک مکمل سسٹم کام کر رہا تھا۔ جب یہ خبر میڈیا پر آئی تو لوگ غصے میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا ہم نے تو اسے مجبور سمجھ کر مدد کی تھی، ہماری نیکی کا مذاق بنایا گیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہر بھکاری واقعی مجبور ہے یا ہم جذبات میں آ کر غلط جگہ مدد کر رہے ہیں؟ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسلام ہمیں مدد کا درس دیتا ہے، لیکن عقل کے ساتھ۔ اگر ہم واقعی کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مستحق اداروں کو دیں، خیراتی تنظیموں کی مدد کریں، بچوں کو بھیک دینے کے بجائے تعلیم دلوانے میں کردار ادا کریں۔ بابا جی کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے، جہاں کچھ لوگ غربت کا لبادہ اوڑھ کر کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور کچھ واقعی مستحق نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کیا آپ کبھی ایسے بھکاری سے ملے ہیں۔ اللہ حافظ۔